السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال نے تراویح میں قرآن سننا نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بھی بہت اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ آپ کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو رب کی بارگاہ میں بے پناہ قبول فرمائے، اس پر ہمیں بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی جو آیات ہیں ان آیات میں مختلف احکامات بھی اللہ رب ذوالجلال نے اور مختلف واقعات بھی اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ اس میں سے بعض باتیں وہ ہیں کہ جس سے رب نے یوں فرمایا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ لوگو سنو، یقیناً ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی موت کا دینے والا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کبھی یہ دل میں خیال پیدا نہ کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوگا جو ہماری مدد کرے گا۔ نہیں، نہ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا حامی، ہمارا ناصر، ہمارا وکیل سب اللہ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ ولی ہے نہ نصیر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے غزوہ تبوک میں پیش آنے والے حالات کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک کہ وہ مشکل گھڑی میں، تنگی کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ آپ تبوک کے لیے غزوے پر روانہ ہو جائیں۔ تبوک ذرا دور کا مسئلہ تھا، گرمی بھی بڑی شدت کی پڑ رہی تھی اور کھجور پکنے کا وقت تھا، اس لیے کہ مدینے کی جو آبادی ہے اکثر و بیشتر ان کے پاس کھجور کے باغات تھے۔ اب یہ جو زیادہ گرمی ہوتی ہے اس وقت ہی کھجور پکنے لگتا ہے، تو اب یہ کھجور کے پکنے کا وقت تھا تو سوچنے لگے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کا اصول ہی یہی ہے، ان کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آمنا وسلمنا، ہم ایمان لا لیے اور نبی کی بات مان لیے، وہ اطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لیا اور اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا۔ یہاں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی حکم دیں اور ہم اسے دوسرے طریقے سے لے لیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب بعض صحابہ وہ تھے جو بالکل ایمان والے تھے، لیکن ان کے اندر دور کے سفر کی سواریاں موجود نہیں تھیں۔ نبی کی بارگاہ میں آ کے گزارش کرنے لگے، جو اس سے پہلے والے رکوعات میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ جب کبھی بھی آیت پڑھتا ہوں یقین مانیے کہ میرے آنکھوں سے آنسو آئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ نبی کی بارگاہ میں بعض وہ صحابہ جو بالکل غریب تھے تشریف لائے۔ کس مقصد سے؟ مقصد یہ تھا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں،
اگر آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میں آپ کو سوار کر سکوں، میرے پاس بھی اتنی سہولت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سواری کا نظام بنا سکوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، جیسے ہی نبی سے یہ الفاظ سنتے تو یہ نبی کی مجلس سے جب واپس لوٹتے تو ان کا حال یہ ہوتا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں خون ٹپکنے لگتا۔ یا اللہ، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، کیا مشکل گھڑی ہوگی حضرات صحابہ کی وہ کہ نبی سے آ کے گزارش کریں اور یہ خالی ہاتھ جائیں تو واپس جائیں اور نبی کا ساتھ نہ دیں، جذبہ تھا کہ جائیں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع اللہ یجدوا ما ينفقون، کیوں کر اللہ ہم کو اتنا مال نہیں دیا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاتے؟ تو بعض منافقین اللہ کے یہ مقرب جو بندے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ نبی کی خدمت میں ایک کھجور لا کے صدقہ کر دیتے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہی ہے یا ایک سا کھجور ہے، یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسے آنکھوں کو لگا کے اس صدقے کو قبول فرما لیتے، اور بعض بہت زیادہ مال نبی کی خدمت میں پیش کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ کو بھی قبول کرتے، تھوڑے کو بھی قبول کرتے، ان کو بھی دعا سے نوازتے، ان کو بھی دعا سے نوازتے۔ یہ منافق خبر اڑا دیتے جو تھوڑا دیتے ہیں، ارے کیا اللہ کو اس کی حاجت ہے ایک سا کھجور کی یا ایک کھجور کی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل غریب محتاج، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب زیادہ اللہ کے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنے ریاکار لوگ ہیں، یہ بھی دیے غلطی، وہ بھی دیے غلطی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں، ان کے دل و دماغ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں تو اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ ہاں، بعض منافق وہ تھے، آ کے نبی کی بارگاہ میں عذر کر دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سفر پر نکل سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، کہہ دیتے کہ جاؤ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رہ جاؤ، اجازت دے دیتے۔ اللہ رب ذوالجلال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذرا یہاں اصلاح بھی فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب نبی، آپ نے کیوں اجازت دے دیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا عذر لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، لیکن بعض وہ صحابہ جو سچے تھے، نکلنا چاہتے تھے، ارادہ تھا کہ آج نکلیں کل نکلیں، اس لیے کہ کھجور پکنے کا زمانہ ہے، کہ چلیے آج نہ تو ہم کل چلے جائیں گے، ہمارے پاس بہت صحت مند سواریاں ہیں اور تیز دوڑنے والی سواریاں ہیں، نبی کا قافلہ رک کر آگے بڑھتا رہے گا، ہم کہیں رکے بغیر نبی کے ساتھ جا کے جڑ جائیں گے، یہ مقصد تھا صحابہ کا۔ اب جو صحابہ نبی کے ساتھ گئے، تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ 10 صحابہ کے لیے صرف یہ ایک سواری، باری باری سوار ہو کے سفر کرتے تھے۔ ایک کھجور منہ میں ڈالتے، چوستے، نکال کے باہر رکھتے، پھر دوسرا صحابی وہی کھجور اٹھا کے چوستا، اس کا تھوڑا سا رس لے لیتا، اپنا حلق بھگا لیتا، پھر باہر رکھتا۔ آج اگر ہماری زندگی میں تھوڑی سی مشکل کیا پیش آ جائے، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے،
ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کو میں ہی ملا، مجھ پر ہی پوری آزمائش ڈال دیا اللہ نے، کوئی اور نہیں ملا۔ کیسی کیسی باتیں ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ یہاں صحابہ کے بھی ان حالات کو اللہ نے تھوڑا ذکر کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بعض صحابہ جن کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا، اتنی سختی برداشت کیوں کریں، اتنی مشکل میں ہم کیوں یہاں نبی کے ساتھ جائیں، چلے واپس چلتے ہیں، کیوں رہیں؟ لیکن اچانک خیال آیا، اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ سفر میں ہیں، آپ بھی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور ہم تکلیف اٹھا کے اگر دنیا سے بھی چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہی سودا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی اور سودا نہیں ہو۔ پہلے تو دل میں خیال آ گیا تھا کہ چلو واپس چلتے ہیں، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ سواری ہے، نہ کچھ سفر کے چیزیں ہمارے پاس مہیا ہیں۔ ہاں یاد رکھیں، میرے رب کے لیے مشکل نہیں تھا کہ میرے نبی ہاتھ اٹھاتے اور اللہ رب ذوالجلال جو کچھ میرے نبی فرمائش فرماتے آسمانوں سے اتار دیتے۔ لیکن اللہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ مشکل گھڑی میں بھی جب تم پر مشکل وقت آئے گا کہ کیا تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، یا یہ ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال زندگی میں یہ سارے مراحل سے ہمیں گزارتے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرہ، بہت مشکل گھڑی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے بعض کے دل ذرا پھر گئے تھے کہ چلو واپس چلتے ہیں، لیکن اچانک یہ خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، نبی اس روئے زمین پہ ہوں اور ہم واپس لوٹ رہے ہوں، یہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، اگر ہم نبی کا ساتھ چھوڑ کے واپس چلیں ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، یا اللہ ذرا برا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں، غلط خیال آپ کے دل و دماغ میں آ جائیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جی ہاں بری بات یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ جمے رہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوں لیکن ہم اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آ رہے ہوں اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ کے توبہ نہ کر رہے ہوں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاکہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے معافی مانگی، توبہ کیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، میرا رب تو وہ ہے جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اب اس کے بعد 3 صحابہ، بہت سارے صحابہ آئے، آکے انہوں نے بالکل جنین عذر تھا، انہوں نے پیش کیا، نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بعض منافق تھے، انہوں نے عذر پیش کیا، نبی نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ تھے ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سچے تھے، پکے تھے، ایمان والے تھے، نبی کی اطاعت کرنے والے تھے، نبی کے حکم کو ماننے والے تھے، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ آج جائیں کل جائیں، آج جائیں کل جائیں۔ ایسے میں نبی سفر پہ بھی گئے، واپس بھی آ گئے۔ جیسے اب رمضان بھی شروع ہوا، ماشاءاللہ عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، اس میں سے ایک حضرت کعب، دوسرے حضرت ہلال، تیسرے حضرت مرارہ، یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔
نبی کی بارگاہ میں آئے، کوئی عذر پیش نہیں کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کوئی حکم نہیں سناؤں گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ آسمان سے مجھے تمہارے سلسلے میں کوئی حکم بیان نہ کر دے، کوئی حکم بیان نہ کر دے۔ اب یہ گئے، چند دن گزرے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اور تنگ کر دیا کہ نہ اب ان سے کوئی معاملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ان سے بات کر سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی بات کرنا چھوڑ دیا، جو دوست آپس میں تھے وہ بھی بات کرنا چھوڑ دیے، سلام کرتے کوئی سلام شاید اندر جواب دے لیتے ہوں گے، لیکن کوئی بظاہر ان سے اعراض کر لیا، اس لیے کہ نبی نے تم سے ہمیں اعراض کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا اطاعت گزار تھے حضرات صحابہ۔ پھر ان پر زمین تنگ ہونے لگی، بہت مشکل وقت گزر رہا تھا، 50 دن پورے ہو گئے، اللہ نے یہ آیت اتار دیا، لقد تاب اللہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ یہ وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین کشادہ ہونے کے زمین ان کو تنگ آنے لگی اور خود ان کی جان ان کو تنگ آنے لگی، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے لیے اب کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، اگر ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ ہے اللہ کی بارگاہ ہے، اگر ہم توبہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ ہمارے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر انہوں نے توبہ کیا، اللہ رب ذوالجلال نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ہاں وہ صحابی جن کو نبی نے یہ خوشخبری سنائی تھی، جاؤ بلا کے لے کے آؤ میرے ان صحابہ کو، جاؤ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، معاف کر دیا ہے میرے رب نے۔ سب نے گلے لگا کے مبارکباد دیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ گلے لگا سکتے ہیں؟ نہیں، حضرات صحابہ ان کے لیے جو حدیثیں لکھی گئی ہیں اس میں بغل غیر ہو کے ان کو مبارکباد دی تھی۔ واہ، آپ کے سلسلے میں رب نے قرآن میں آیت اتار کے تمہاری معافی کو قبول کر لیا۔ یہ جو زندگی اللہ نے عطا کیا ہے، اس زندگی میں ہم سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان گناہوں پہ جڑ جائیں اور اس پہ اصرار سے باقی رہ جائیں، یہ غلط سائن ہے۔ اگر فوراً یہ احساس ہوا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں شراب پی رہے تھے، احساس ہوا نہیں شراب نہیں پینا، زنا پہ اڈے پہ جا رہے تھے، فوراً احساس ہوا غلط کام ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، رک گئے، توبہ مانگ لیا۔ میرا رب تو وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بندگان مومن گناہ کرتے کرتے ان کے دفتر زمین کے اس حصے سے لے کے آسمان کی بلندی تک دفتر پہنچ جائیں، اور بندے مومن ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ یوں کہیں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہاں بندے مومن کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، وہاں آسمانوں پہ اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما کے اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور بھی بہت سارے احکامات آئے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ آپ سے ذکر کریں گے، دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔